ہم شیعوں کا صرف اتنا قصور ہے، ہم 1400 سال سے صرف اس سچائی کی مار کھا رہے ہیں کہ ہم جس کا جو بنتا ہو اسے اتنی عزت دیتے ہیں، جس کی جتنی عزت بنتی ہے ہم اسے اتنی دیتے ہیں۔ جناب مریم معصومہ، طیبہ، طاہرہ، بتول، لیکن میری شہزادی کی آگے کچھ بھی نہیں۔ میں ابھی فرق قرآن سے واضح کر دیتا ہوں۔ میں قرآن سے سیدہ پڑھوں گا، پہلے سیدہ کی کنیز پڑھوں تاکہ پتا چلے جس کی کنیز ایسی ہے وہ شہزادی کیسی ہے۔ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ ان مولویوں سے پوچھو کہ اگر سیدہ معاذ اللہ معصومہ نہیں تھی تو کیا آسیہ جنت میں ہوگی، مریم جنت میں ہوگی، حوا جنت میں ہوگی؟ مریم کو معصومہ کہتے ہو، نبیوں کی ماؤں کو معصومہ سمجھتے ہو، تو اگر یہ ساری معصومائیں جنت میں ہوں گی تو پھر نبی کی حدیث کہاں لے کے جاؤ گے؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم بھی جنت میں ہوگی تو سیدہ کی کنیز بھی میں ہوگی۔ جناب مریم معصومہ تھی، بتول تھی، لیکن مریم بتول صغرا تھی، سیدہ بتول کبرا۔ مریم ہے چھوٹی بتول، زہرا ہے بڑی بتول۔ میں دونوں کی عصمت کا فرق واضح کرنے سے پہلے بتا دوں کہ بتول کہتے کسے ہیں۔ بتول تخلص نہیں ہے، بتول لقب بھی نہیں ہے، بتول عہدہ ہے، اور یہ وہ عہدہ ہے جو بندے نہیں دیتے۔ مثلا نبوت عہدہ ہے، رسالت، خلافت، امامت، ولایت۔ خدا نے مردوں کی دنیا میں 5 عہدے رکھے، خواتین کی دنیا میں عالم نسواں میں خدا نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو رسول نہیں بنایا، کسی کو ولی نہیں بنایا۔ عورتوں کی دنیا میں خدا نے ایک ہی عہدہ رکھا، بتول۔ اور یہ اتنا بڑا عہدہ ہے، یہ مردوں کے 5 عہدوں کے برابر ہے۔ جو عورت بتول ہو جاتی ہے پھر رسول بھی اس کے دروازے پہ ہوتا ہے، امامت بھی اس کے دروازے پہ ہوتی ہے۔ اور بتول کوئی عورت اپنی عبادت کر کے بنتی نہیں، بتول اللہ بناتا ہے۔ میں لفظ بتول کی تعریف کروں گا تو اتنی لمبی تعریف ہو جائے گی کہ 1 گھنٹہ صرف لفظ بتول کی توضیح میں گزر جائے گا۔ میں ایک جملے میں لفظ بتول کی تعریف بند کرنے لگا ہوں۔ بتول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں۔ اس سے اچھا بہتر ترجمہ نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ سے رولا اچھا، جسے کوئی چیز پاک نہ کرے، جو چیزوں کو پاک کرے۔ بتول ہمیشہ سے پاک ہوتی ہے۔ میں بڑی ادب کے ساتھ، تاکہ بڑے مؤدب طریقے سے خواتین بھی مجلس میں شریک ہوتی ہیں، ایک اشارہ دینے لگا۔ بتول کسے کہتے ہیں؟ بتول اس عورت کو کہتے ہیں جسے پوری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، اس سے زیادہ لطیف جملہ نہیں دے سکتا، جسے پورا مہینہ مصلی عبادت سے نہ روک سکے۔ سنی بھائی بیٹھے ہیں تو میں اہل سنت برادران کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری کا۔ باب کا نام ہے باب مناقب سیدہ۔ اس میں حدیث لکھی ہے کہ مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آئے، اور ایک نبی کی زوجہ حضرت عائشہ سے آ کے انہوں نے کہا، تو بھی نبی کی بیوی ہے، زہرا نبی کی بیٹی ہے، تو بیوی ہو کے بتول نہیں،
وہ بیٹی ہو کے بطول کیسے ہو گئی؟ جواب میں نے نہیں دیا، جواب حضرت عائشہ نے دیا، جو لکھا صحیح بخاری میں. انہوں نے کہا ما اقول فی حقها ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر. میں بتاؤں یہ بطول کیسے بنی؟ ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ چلی گئی. بسم اللہ سے مولا حسین عزت مولا عزت قبلہ حمدانی صاحب. میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے. ظہر پڑھ کے اس نے حسن جیسا بیٹا دیا اور عصر کے لیے پھر تکبیر پڑھ دی. جتنے سنی بھائی بیٹھے ہو تمہیں صحابہ کی قسم آج کی تقریر کے بعد ریسرچ کرنا امام حسن دنیا میں آئے کب تھے؟ 15 رمضان کو ظہر کے وقت. نہ بی بی کا روزہ ٹوٹا، مجھے اپنی کسی کتاب سے ثابت کرو رسول کی بیٹی نے وہ روزہ دوبارہ رکھا. ان کے ہاں بچے بستر پہ نہیں مصلی پہ آتے، ماں بھی سجدے میں ہوتی ہے، بیٹا بھی سجدے میں. مریم کے پاس ایک نسبت، عیسیٰ کی ماں بطول صغرا سیدہ بطول کبریٰ. میں نے بطول کی تعریف کر دی. بطول اس مستور کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پاک ہو. میں نے بہت زیادہ لفظ اس لیے کہا کہ سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ لفظ ہی نہیں. کب سے پاک ہے یہ بھی نہیں پتا، کب تک پاک ہے یہ بھی نہیں پتا، کس سے پاک ہے یہ بھی نہیں پتا. پاکیزگی کا منبع جو ہو اس سے بطول کہتے ہیں. یہ میں نے بتا دیا جسے ایک لمحے کے لیے بھی نجاست نہ چھوئے. اب میں بتاؤں کہ مریم کی اور زہرا کی بطول ہونے میں کتنا بڑا فرق تھا. اتنا بڑا فرق بتانے لگا جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور یہ فرق اتنا مشکل ہے کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں اسے ہر بندہ نہیں سمجھے گا. جو بالکل متوجہ ہیں اور لفظ کے پیچھے دوڑیں گے وہ سمجھیں گے کہ جملہ کہاں جانے لگا. مریم کے بطول ہونے میں اور زہرا کے بطول ہونے میں فرق ہے. مریم ہے بغیر شوہر کے بطول. تو 4 بندے اٹھو جو اس لفظ کی قدر کرو. مریم ہے بغیر شوہر کے بطول، سیدہ ہے شوہر کے ساتھ بطول. ان کی عصمت پہ بحث نہ کرنا، سوچنا بھی نہ یہ کتنے معصوم ہیں. قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان. ہم نے یہ 2 عصمت کے دریا بہائے ہوئے. قرآن کی تفاسیر میں ہر معصوم نے کہا کہ ایک دریا علی ہے، ایک زہرا ہے. بڑا بریک جملہ کہنے لگا ہوں جو بیٹھے ہوئے عصمت سمجھنے کے لیے میں خاردار وادی میں گھسا ہوا ہوں. میری جرت نہیں ہے، میرا بدن کانپ رہا ہے کہ میں عصمت ان کی کیسے بیان کروں. میں بڑا بریکی سے گزرنے لگا ہوں. قرآن کہتا ہے یہ 2 عصمت کے دریا آپس میں یوں چلتے ہیں کہ ملتے بھی نہیں اور لولو اور مرجان بھی آ جائے. لا یبغیان، ملتے بھی نہیں. مرج البحرین یلتقیان، یہ بہتے اکٹھے ہیں، یہ بہتے اکٹھے ہیں. لا یبغیان، ملتے نہیں. یخرج اللؤلؤ والمرجان. کبھی بھی انہیں اپنی ذہنوں میں اس برابری پہ نہ لے کے آنا، عقلیں زخمی ہو جائیں گی. جو عقلیں 14 کا پیچھا کرتی ہیں وہ زخمی ہو جاتی ہیں. گلاس میں اتنا پانی آتا ہے جتنی اس کی وسعت ہے. انسانی ذہن کی ایک وسعت ہے، اس میں ان کی عصمت نہیں آئے گی. اتنے دلائل دوں ان کی عصمت پہ کہ کتنی وسیع ان کی عصمت.
چلیں یہاں پہ اتنا بہتر آپ نے استقبال کیا، دیہات کا مجمع ہو کے شہروں سے بہتر آپ نے کیا کہنے، میں آپ کی سماعت کو داد دیتا ہوں۔ اب اگلا راز آپ کا حق بنتا تھا میں آپ کو دینے لگا۔ یہ بعد آدم نہیں، یہ قبل آدم ہے۔ یہ ظاہری طور پہ بشر کے روپ میں آئے ہیں، لیکن نسل آدم ہونا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا۔ اب میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں، یہ میرا دعویٰ تھا، دعوے کو ہر بندہ مان سکتا ہے، کوئی مسترد کر سکتا ہے۔ اب میں دعوے پہ دلیل دینے لگا ہوں، اور دلیل مسترد نہیں ہوگی، یہ مجھے یقین ہے۔ دلیل کیا دینے لگا ہوں؟ جب خدا نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا اور زمین پہ بھیجا تو حضرت آدم کا لباس اللہ نے واپس لے لیا، اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ شیعہ سنی مفسرین نے لکھا لباس واپس لے لیا۔ حضرت آدم کو بغیر لباس کے اللہ نے زمین پہ بھیجا۔ حضرت آدم جنت کا لباس استعمال کر ہی نہیں سکتے تھے، مالک تو نہیں تھے نا۔ بھئی مالک ہوتے تو شاید یہاں بیٹھ کے بھی منگوا لیتے، اب وہ مالک نہیں تھے، رہائشی تھے، رہتے تھے۔ آنے لگے، خدا نے کہا دے دے، لباس واپس کر لیا۔ حضرت آدم بغیر لباس کے دنیا میں، یہی وجہ ہے کہ آدم کی نسل میں سے جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ بغیر لباس کا، اسی کہ جب باپ ہی بغیر لباس کے آیا۔ اب میں نے جو بھی کہا ہے نا، اس جو بھی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اب مجھے اس کی وضاحت نہ کرنی پڑے گی اس جو بھی میں کون آتا ہے۔ جو بھی آتا ہے، جو بھی آتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، جو آئے گا وہ بغیر لباس کے آئے گا۔ بغیر لباس کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدم کی نسل میں سے ہے۔ مجھے پاکستان کے کسی چوک میں کوئی مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائے کہ میرے 12 میں سے ایک بھی بغیر لباس کے نہیں آیا، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ وہ مولوی کہے دلیل کیا ہے، اس سے پوچھے انہوں نے دنیا میں آ کے پہلا کام کیا کیا، وہ کہے گا سجدہ کیا۔ اس سے کہنا شرم کر، سجدہ تو بغیر لباس کے ہوتا ہے۔ متحدہ صاحبہ یہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تو بغیر کپڑوں کے نہیں ہوتا۔ اگر یہ لباس پہن کے آئے ہیں پھر یہ قبل آدم۔ مریم کا بیٹا معصوم ہے، لیکن مریم کے پاس عصمت کا اتنا ہی ذخیرہ تھا کہ ایک ہی بیٹا معصوم۔ زہرا کی عصمت کا دریا اتنا وسیع تھا، 11 بیٹے معصوم۔ ابھی زمانہ ناپ رہا ہے نا دنیا کی عورتوں کے ساتھ میری بی بی کو، تجھے پتا چلے گا، آنے دے زہرا کے بیٹے کو، خبر ہو جائے گی کہ مریم کی عصمت کتنی تھی اور سیدہ کی عصمت کتنی تھی۔ جب وقت نماز کا ہوگا تو مریم کا بیٹا بھی ہوگا اور زہرا کا بیٹا بھی ہوگا۔ اس وقت زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم یا ابن مریم، مریم کا بیٹا نبی جو ہے اگلے مصلی پہ آ جا۔ عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے کہ میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میں کنیز کا بیٹا ہو کے زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ میرے 12ویں کے قدموں پہ عیسیٰ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا، اور جاہلوں عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی امتی کے پیچھے کیسے؟ مریم معصومہ لیکن سیدہ معصومہ بڑی۔ میں عصمت سیدہ اور عصمت مریم ابھی آپ کے سامنے قرآن سے پہلے مریم کی عصمت پڑھوں، ساتھ مثال زہرا کی عصمت کی دوں، پتا چلے کہ فرق کتنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے پوری سورت بی بی مریم کے نام پہ اتاری،
کو 2-4 آیتیں نہیں، پوری سورت. اور قرآن میں جہاں 30 سپاروں میں اللہ نے اول سے قیامت تک کا ذکر کرنا ہے، اتنی جامع کتاب میں کسی بی بی کو ایک پورشن دینا کہ ایک پوری سورت ہی اسے دے دینا، یہ اس بی بی کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ پوری سورت ہی اس کے نام کر دے. اور یہاں میں مجمع کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جملہ کو، ایک بندہ میرے امام کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا مولا عزت مریم کی زیادہ ہے یا آپ کی جدہ کی؟ امام نے کہا فرق اتنا ہے کہ مریم کنیز ہے، ہماری جدہ سیدہ ہے. اس نے کہا مالک میں دلیل مان گیا، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ کی ماں کی عزت زیادہ ہے تو قرآن میں مریم کا نام آیا ہے، آپ کی جدہ کا نام نہیں آیا. یہ سوال مجمع سے آج ہم پہ ہوتا تو شاید ہمیں پریشانی ہو جائے. بڑا بہتر ہو گیا یہ سوال مولا سے ہو گیا جو جواب ہم تک پہنچ گیا. اس نے کہا مریم کا نام قرآن میں ہے، آپ کی ماں کا نام قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو بتائیں عزت ماں کی زیادہ ہے یا مریم کی زیادہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ پورے ملک میں یہ ڈیرے دار اور زمیندار اور شرفا بیٹھے ہیں، اس جملے کا سب سے زیادہ مزہ آپ لوگ لیں گے جب اس نے کہا نا کہ مریم کا نام قرآن میں آیا ہے، آپ کی جدہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ امام نے لمحہ دیر کیے بغیر کہا تجھے نہیں پتا بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں لیتے. کنیز کو نام سے بلایا جاتا ہے، عزت کو رشتے سے بلایا جاتا ہے. اس لیے خدا نے جب ہماری جدہ کا نام لیا، کبھی کوثر، کبھی لیلۃ القدر، کبھی سلسبیل، کبھی عزت کہہ کے، جب بھی بلایا لقب سے بلایا، نام اللہ نے بھی نہیں لیا. آج کی اس مجلس سے لے کے آخری سانس تک کا چیلنج دے رہا ہوں، کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پر لکھ کے دے کہ حضرت عیسیٰ نطفے سے تھے. نطفہ ہوتا ہے باپ کا، باپ تھا نہیں. قرآن کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا امر تھا. اب اسی مولوی سے پوچھو جب میرا 12واں آئے گا تو عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پیچھے ہے وہ نطفے سے نہیں اور جو آگے ہے وہ ہماری طرح ہے؟ پھر فرق یہ ہے کہ پیچھے امر ہے، آگے اولے لا امر ہے. گتھیاں سلجھ نہیں سکتا. چلے میں انہوں نے کہا جی اس کی وضاحت کریں، جو میں اس کی وضاحت